اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں مالک یوم الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کے دن کے مالک ہیں، حساب و کتاب کے دن کے حاکم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ میرے دوستو، ہم بچپن سے لے کر آج تک سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کسی کی عمر 20 سال کی ہو گئی ہے، کسی کی عمر 30 سال کی ہو گئی ہے، کسی کی 40، کسی کی 50 تک پہنچ گئے ہیں، لیکن ہمارے اندر شوق نہیں ہے کہ ہم سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سمجھانا چاہتے ہیں، کیا حکم دے رہے ہیں، وہ جانکاری کرنے کا ہمارے اندر شوق بالکل نہیں ہے۔ اور ذرا ہم دنیا کے بارے میں بات کریں گے۔ آج سے 10 سال پہلے آپ ذرا کسی ایکٹر کا نام لیں تو دیکھیں، ہمارا مسلمان بھائی بڑے شان کے ساتھ کہتا ہے ارے اس کا پورا قصہ مجھے معلوم ہے بھائی۔ اب شروع کرتا ہے اس کی پیدائش سے لے کر اس کے مرتے دم تک، وہ پورا قصہ بیان کر دیتا ہے۔ لیکن اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں اس سے پوچھو تو کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، جاؤ کسی حضرت سے پوچھ لو۔ کیا یہ شریعت جھبا ٹوپی پہننے والے تک کے لیے ہے؟ جو دوسرے مسلمان ہیں ان کے لیے نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن بس حافظوں عالموں تک کے لیے ہے؟ نہیں میرے دوستوں، غلط فہمی میں پڑ گئے ہیں، غلط سوچ میں پڑ گئے ہیں۔ یہ قرآن سب کے لیے ہے، عوام کے لیے بھی ہے، حافظوں کے لیے بھی ہے، عالموں کے لیے بھی ہے، مفتیوں کے لیے بھی ہے، عام لوگوں کے لیے بھی ہے۔ میرے دوستوں، قرآن کو پڑھو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہم بچپن سے لے کر اب تک پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین ہزاروں مرتبہ پڑھ لیے، لیکن اس کا معنی معلوم نہیں، ترجمہ معلوم نہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بس آئے، رکعت باندھے، پڑھے، ختم کیے، چلے گئے، ختم، قصہ ختم۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ڈال رہے ہیں، جی مسجدوں میں آ کر حاضری لگا رہے ہیں۔ جس طرح کالجوں میں، اسکولوں میں اٹینڈنس ہوتا ہے، اس طرح ہم مسجدوں میں آ کر حاضری لگا رہے ہیں۔ ہمیں کوئی سورت کا ترجمہ نہیں آتا ہے، کسی سے مطلب نہیں، آئے، کھڑے، رکعت باندھے، الحمدللہ رب العالمین، پڑھے، ختم، چلے گئے۔ میرے دوستوں، قرآن کو پڑھو اور ترجمے کو پڑھو، اس کے معنی کو پڑھو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ ارے جو سورہ تمہیں آتا ہے، جو سورہ تم پڑھتے ہو، الحم کا سورہ، سورہ اخلاص کا سورہ، جی سورہ فلق پڑھتے ہیں، سورہ ناس پڑھتے ہیں، انا آتینا پڑھتے ہیں، ارے اس کا ترجمہ بھی معلوم کر لو۔ اگر اس پر بھی عمل کر لو گے تو تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی، جی۔ لیکن ہم ہزاروں مرتبہ پڑھ لیے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، لیکن ترجمہ نہیں معلوم ہے، اس کا معنی کیا وہ بھی نہیں معلوم ہے، پھر بھی مسلمان، واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میرے دوستو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک یوم الدین فرما کر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جو یوم حساب آنے والا ہے، اس دن یہ ساری ملکیتیں ختم ہو جائے گی، اس دن کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، یہاں تک کہ قرآن کریم میں آتا ہے کما بدأنا اول خلق نعید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے ہم نے تمہیں ابتدا میں پیدا کیا تھا، یعنی جب تم دنیا میں آئے تھے کوئی چیز تمہاری ملکیت میں نہیں تھی، یہاں تک کہ لباس بھی نہیں تھا، ننگے آ گئے تھے، کوئی چیز تمہارے پاس نہیں تھی، کسی چیز کے تم مالک نہیں تھے۔ جس طرح ہم نے تم کو اس وقت اس طرح پیدا کیا تھا کہ کوئی چیز تمہاری ملکیت میں نہیں تھی، اسی طرح جب آخرت میں اٹھایا جائے گا
تو اس وقت بھی کوئی ملکیت تمہارے پاس نہیں ہوگی، نہ روپیہ ہوگا، نہ پیسہ، نہ کپڑا، نہ مکان، نہ سواری، اور نہ کوئی اور چیز نہیں ہوگی، تنے تنہا چلے آؤ گے۔ اور یہ جتنی بادشاہیتیں نظر آتی ہے، جتنی حکمرانیاں نظر آتی ہے کہ کوئی اپنے آپ کو صدر بنائے دنیا میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو وزیر اعظم کہتا ہے، یہ ساری بادشاہیتیں، یہ ساری حکمرانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس دن کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، کوئی صدر نہیں ہوگا، کوئی وزیر اعظم نہیں ہوگا، کوئی مالدار نہیں ہوگا۔ لمن الملک اليوم، قرآن کریم فرماتا ہے کہ باری تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت آواز لگائیں گے، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہیت کس کی ہے، آج بادشاہیت کس کی ہے بتاؤ۔ پھر خود اللہ خود ہی جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، اس اکیلے اللہ کی حکومت ہے جو زبردست اور غالب ہے۔ تو مالک یوم الدین کے معنی یہ ہیں کہ اس دن ملکیت تنے تنہا اللہ ہی کی ہوگی۔ میرے دوستوں، قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت میں، سورہ فاتحہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں، یہ یاد دلاتے ہیں لوگوں کو کہ ذرا اس دنیا میں دھیان سے رہو، منمانی کی زندگی نہ گزارو، دھیان سے رہو۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب تمہارے ہر قول و فعل کا حساب لیا جائے گا۔ یہ مت سمجھو کہ منہ سے جو بات نکال دی وہ ہوا میں اڑ گئی، ختم ہو گئی، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو لفظ بھی منہ سے نکالتا ہے اس کو لکھنے والا موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں۔ میرے دوستوں، اس آیت کو آج سمجھنا بہت آسان ہے۔ آج ہمارے پاس ریکارڈر ہے، کیا آپ 10 یا 20 سال پہلے اگر اس ریکارڈر میں کچھ ریکارڈ کیے ہوں، آپ اگر اسے آج پلے کریں گے، مطلب ایک 10 یا 20 سال کے بعد پلے کریں گے، تو جو الفاظ آپ نے اس وقت ریکارڈر میں بیان کیا تھا وہ سارے کا سارا ویسے ہی ہو بہو پلے ہوگا، یعنی کہ وہ محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ایک لفظ بھی ہمارے پاس ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ سب ہمارے یہاں محفوظ ہے۔ اگر جھوٹ بولا یا غیبت کی یا برا بھلا کہا کسی کو یا کسی کا دل دکھایا، یہ سب باتیں ہمارے یہاں محفوظ ہے۔ اور کوئی اچھی بات کہے، اللہ کا ذکر کیا، کسی کو آرام پہنچایا، کسی کی مدد کی، وہ بھی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اور ان سب کا حساب ہونے والا ہے، حساب ہونے والا ہے۔ قیامت کے دن سب سامنے آ جائے گا، سب سامنے آ جائے گا۔ میرے دوستوں، سوچ سمجھ کر زندگی گزارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب کچھ فرما دیا ہے کہ کس طرح زندگی گزارنا ہے۔ اگر نہیں گزاریں گے تو کیا کیا ہوگا۔ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ میرے دوستوں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری زندگی میں تبدیلیاں پیدا فرمائے، اللہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جو بھی سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Thanks for watching Al Hassan Zahir Official. Don't forget to subscribe.